ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذکر کو مساجد میں روکے اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ معزز سامعین، آپ توجہ کیجئے گا، رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب موت آنی ہے تو اس میں ایک لمحہ کی کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں علماء اس بات پر بھی اختلاف پر ہیں کہ بیماری متعدی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بیماری ایک بندے سے دوسرے کو چھوتی ہے یا نہیں چھوتی۔ لیکن اطباء کے مشورے پر جب ڈاکٹروں نے علماء سے ڈسکس کیا تو علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ چند نکاتی ایک پیپر لکھا گیا جس میں چند نکات تھے، اور جس کے اندر یہ تھا کہ مسجد کے اندر جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اس میں ایک عمر تک حد لگا دی کہ اس عمر سے بڑھ کر زیادہ جو بزرگ ہوں گے وہ نہیں آئیں گے، اور پھر جو بچے ہوں گے بچے بھی نہیں آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس ایسے بندے جو کہ ضعیف ہوں یا پھر بیمار ہوں ان کو بھی مساجد سے روک دیا گیا۔ اور الحمدللہ اس پر عمل ہوا۔ عمل ہونے کے باوجود ماضی قریب کے اندر دیکھنے میں آیا، سبھی لوگوں نے دیکھا، صوبہ سندھ کے اندر بہت سارے ائمہ مساجد پر ظلم و ستم اور جیلوں میں انہیں بھیج دیا گیا، اور خصوصاً جمعۃ المبارک کی ڈیوریشن کے اندر لاک ڈاؤن کرنا، اور ایسا لاک ڈاؤن کرنا جس کے اندر خصوصاً جمعۃ المبارک کی نماز کے اہتمام کو روکنا۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا میں نہیں آتا، یقیناً آتا ہے۔ اور اسی طرح تھوڑا سا آگے چل کر کے دیکھیں، محافل ہیں، مجالس ہیں، اور اسی میں معراج النبی ہے، اور اسی میں آج کل لیلۃ القدر کی راتیں ہیں۔ پھر اعتکاف کی صورت، اس پر آپ نظر کریں، SOPs کے تحت ایک مسجد کے اندر 3 4 5 10 بندے بیٹھ سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کمرے کی جگہ اپنی اپنی جگہ بنا کر کے مسجد کے اندر وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر دیکھا گیا کہ بہت ساری مساجد میں جب ہم نے دیکھا تو ایسی صورتحال بہت ساری جگہوں پر ملی کہ جہاں سے معتکفین کو مسجد سے اٹھا کر باہر نکالا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کس کو خوش کیا جا رہا ہے؟ مساجد کو ایسا کون کروا رہا ہے؟ دیکھیے گا، رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ۔ اس کے اندر رب کریم نے فرما دیا کہ کتمان علم والوں کو، کتمان علم کرنے والوں کو یہاں پر توجہ کرا دی گئی کہ ایسے لوگ جو کتمان علم کرتے ہیں، جاننے بوجھنے کے باوجود، ایک بات کو پرکھنے کے باوجود، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اغیار کو خوش کرنے کے لیے، یا اغیار کے مذاہب کو اپناتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو یا علم کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے رب کریم نے قرآن مجید کے اندر 2 سزائیں مقرر کی۔ ایک سزا تو یہ ہے کہ رب کریم کل قیامت کے دن اس سے کلام نہیں کرے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ اس کے عوض جو کچھ وہ کھائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو جہنم میں واصل کر دیا جائے گا، جہنم میں وہ چلے جائیں گے۔ کتنی بڑی یہ بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ عطا فرمائے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا کے تحت یہ کون ایسے لوگ ہیں جو اسلام سے ہمیں دور کر رہے ہیں؟ اگر دیکھیے، ہم ماضی اپنی تاریخ پر دیکھیں، اور جب سے انسانیت بنی ہے
اور تمام انبیاء کرام علیہم رضوان کو جب ہم توجہ کر کے دیکھیں تو جب جب کوئی مصائب ہیں، جب کوئی مصائب و اعلام آئے ہیں تو اللہ کریم کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے اور سبھی نے رو رو کر رب کریم سے دعائیں مانگی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سے یہ وبا آئی اور اس نے آ کر کے پوری انسانیت کو عاجز کر دیا، اور اس سے بخوبی پتہ چلا کہ اللہ کریم کی گرفت میں ہم آ چکے ہیں، اور آئیں کیوں نہیں؟ جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں پوری انسانیت نے مل کر انسانوں کو ستانا شروع کر دیا ہے، خصوصاً مسلمانوں کو، اور وہ ہمارے بالکل قریب آپ دیکھیں کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے تھوڑا سا اور دور جائیں تو برما کے اندر کیا ہوتا رہا، اور بدقسمتی سے ایس او پیز پر بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ساری صورتحال پر بات ہو رہی ہے، نہ کوئی مسلم میں سے نہ غیر مسلم میں سے، اور چند کے علاوہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ عطا فرمائے۔ تو اس گرفت میں جب ساری امت آ چکی، ایسی صورت میں آ چکی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں توبہ کر لینا، ہم توبہ کر لیتے، توبہ کرنے کی بجائے توبہ کرتے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پہ، اور ان مجالس میں آتے، ذکر اذکار کرتے، اعتکاف کرتے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم نمازیں پڑھتے، خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھتے، رب کو ہم مناتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے تو الٹ ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے، ہم نے تو الٹ چلنا شروع کر دی ہے۔ کسی ایک بستی کے اندر ایک کتا جب کنویں میں گر گیا اور جا کر کے وہ حاضر ہوئے وہاں کے علامہ صاحب اور مفتی صاحب کے پاس، تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کنویں کو خالی کر دو، اور جب خالی کر دو، وہ مرا ہوا کتا انہوں نے نہ نکالا بلکہ کنویں کو خالی کر کے جب دوبارہ پانی آیا تو پانی بھر کے علامہ صاحب کے پاس ہے اور کہا اس پانی کو آپ نوش فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پانی کو آپ نے کیوں نہیں پیا؟ انہوں نے کہا آپ نے فتویٰ دیا۔ تو علامہ صاحب جب پینے لگے تو دیکھا تو اس گلاس پر یا اس برتن کے اندر بال لگے ہوئے تھے، تو پوچھا یہ کس چیز کے بال ہیں؟ تو آگے سے رسپانس یہی ملا کہ اس کتے کے ہیں۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ صاحب سب سے پہلے اس کتے کو نکالنا تھا، اس کے بعد آپ نے اس کنویں کو خالی کرنا تھا۔ تو جب ہم اللہ کی گرفت میں آ چکے، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا، تو اس صورت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم جھوٹ کو، ہم غیبت کو، ہم چغلی کو، ہم ان ساری چیزوں سے پاک ہو کر کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے اور انفرادی اور اجتماعی طور پہ اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر ہم توبہ کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے مساجد بند کر دی، ذکر اذکار کی محافل ہم نے بند کر دی، قرآن مجید پڑھانے والے ہم نے مدارس بند کر دیے، اور ہم نے سبزی منڈیاں ویسے کھول دی، ہم نے بازار ویسے کھول دیے، اور ہم نے مالز ویسے کھول دیے، سب کچھ کھول دیا، نہیں توجہ کی تو پھر قرآن مجید کی طرف۔ تو خدا را آج اس گفتگو کے اندر میرا صاحب مقتدر جو ہیں ان کو یہ پیغام ہے اور یہ دعوت تبلیغ ہے میری کہ ان آیات بشیرات کو پڑھ کر آپ ان سے استفاضہ کریں کہ رب کریم نے فرمایا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس کو بھی پڑھیں اور اس کی تفسیر کو پڑھیں اور اس سے آپ استفاضہ کریں۔ اور اسی طرح ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔